عنوان سخن ہے اصحاب امیر المومنین علیہ السلام، اور انشاءاللہ اس موضوع پر ہماری کوشش ہوگی کہ وہ اصحاب کی جن کا ذکر ذرا کم کیا جاتا ہے ان کے والد صاحب کی خدمت میں آرائش کو بیان کیا جائے، اور چونکہ مولانا متقیان کے اصحاب ہیں تو یقیناً خاص الخاص افراد ہیں کہ جن کا ذکر انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس آیت کریمہ کو آپ کی خدمت بیان کیا گیا ہے یہ عجیب آیت ہے۔ آپ نے بہت ساری آیات سنی ہوں گی کہ کتنی ہی آیات ایسی ہیں کہ جو مولا متقیان کی شان میں نازل ہوئی، لیکن یہ آیت بڑی عجیب ہے جو صرف علی کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہے، علی کے شیعوں کی شان میں بھی نازل ہوئی۔ اور ایسی بہت ساری آیات ہیں کہ جو صرف مولا متقیان کے لیے نہیں بلکہ ان کے چاہنے والوں کے لیے نازل ہوئی۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں جو بھی کہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو یہ تو ہے کہ قربہ کون ہے کہ جن سے محبت اختیار کرنی ہے، لیکن یہ بھی تو بتایا جائے کہ کون تھا کہ جو قربہ سے محبت رکھنے والا تھا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر آیا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت اختیار کرنے والے ان کا کیا کہنا، وہ تو وہاں پر بھی سبقت اختیار کرنے والے ہوں گے، تو جو وہاں پر سبقت اختیار کرنے والے ہوں گے وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ ابو لہب کے ماننے والے قرابی ہوں گے۔ تو بہت سی آیات ہم سنتے آئے ہیں کہ مولا متقیان کی شان نازل ہوئی ہے، بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جو اہل بیت کے پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہیں، بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جو 12 اماموں کی شان میں نازل ہوئی ہیں، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو ان سرداروں کی نہیں، ان سرداروں کے غلاموں کی شان میں نازل ہوئی۔ اتنا عظیم مقام ہے شیعہ حیدر کرار کا، اور مولا متقیان کا مقام کتنا بلند ہے۔ کچھ دن پہلے ہم سے ایک نوجوان ملاقات کرنے کے لیے آئے اور ان کے بڑے اچھے سوالات تھے، اور انہوں نے ملاقات سے پہلے یہ بات کی کہ دیکھیں میرے تو والدین دونوں شیعہ ہیں، میں بھی ویسے شیعہ ہوں پیدائشی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں پیدائشی شیعہ کہلاؤں، میں چاہتا ہوں کہ تحقیقی شیعہ کہلاؤں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ تحقیق کریں، اچھی بات ہے، اور انسان کو کرنی چاہیے کہ میں جس مکتب پر ہوں وہ صحیح مکتب ہے یا نہیں ہے۔ الحمدللہ صرف شیعہ حیدر کرار کو یہ اختیار حاصل ہے، ایک بچوں کو یہ کہتے ہوئے گھبراتے نہیں ہے، بچوں تحقیق کرو پھر مانو۔ تم جتنی تحقیق آگے کرو گے اتنا ہی تمہارے لیے اہل بیت کے راز کھولیں گے، اتنا ہی قرآن کے راز کھولیں گے، اتنا ہی تم مولا متقیان سے قریب ہوتے جاؤ گے۔ تو ہماری یہاں تحقیق کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پھر میرے کو سوالات بھی ہیں، میں نے جو کچھ کتابیں پڑھی ہیں اس سے میرے ذہن میں کچھ سوالات بھی پیدا ہوئے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ سوالات کریں، علماء کرام موجود ہیں، سوالات کریں۔ البتہ ایک چیز ان کے اندر موجود تھی، اور وہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی سوال کرنے والے کو آپ دیکھیں گے یہ چیز اس کے اندر موجود ہے تو اسے وہاں پر روکیے گا۔ وہ چیز یہ ہوتی ہے کہ کبھی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، ابھی ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے دوسرا سوال، کہتا نہیں سوال دوسرا شروع کر دیتا، ابھی دوسرا سوال کا جواب مکمل نہیں ہوتا، تیسرے سوال کو پہنچ جاتا ہے، تیسرے کا مکمل نہیں ہوتا، چوتھے سوال کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس کے انداز میں ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی بات شروع ہوئی تھی ایک مقام سے، وہاں سے دوسرے مقام پر، دوسرے سے تیسرے مقام پر، تیسرے چوتھے مقام پر سوالات کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے اسے روک کر کہا جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا اگر آپ نے وہی صحیح طریقے سے سن لیا ہوتا اور سمجھ لیا ہوتا تو پھر یہ دوسرے تیسرے چوتھے سوال کی باری ہی نہ آتی۔ انہی میں سے ایک سوال یہ تھا، کہا کہ مولا متقیان کے بارے میں ایک روایت ایسی ہے جو ہمارے برادران کی کتابوں میں پائی جاتی ہے اور ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ جب نبی اکرم نے مولا کو یمن بھیجا تھا تو یمن میں تبلیغ اسلام دینے کے بعد جب مولا واپس پلٹ رہے تھے تو ایک جنگ چھڑی، اس جنگ میں مولا نے اپنے لیے ایک کنیز کا انتخاب کیا، اور اس کنیز کے انتخاب کے بعد بہت واویلا ہوا۔ اس زمانے میں جو افراد مولا متقیان کے ساتھ موجود تھے انہوں نے بہت شور شرابہ کیا کہ علی نے بڑی خوبصورت کنیز لے لی، علی نے ایسی کنیز لے لی، علی نے ویسی کنیز لے لی، اور پوری داستان بنا دی اس موضوع کے اوپر، اور وہ داستان ان کی کتابوں کی تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ البتہ ہماری بھی کتابوں کے اندر وہ کتابیں کہ جو وہاں سے بغیر تحقیق کے لے رہی ہیں انہوں نے بھی ایز اٹ از کاپی کر لیا ہے۔
پھر جب اس داستان کے ساتھ یہ افراد پہنچے نبی اکرم کی خدمت میں تو نبی سے شکایت کی، یا رسول اللہ، علی نے جنگ میں جو خوبصورت سی جوان سی لڑکی تھی اس کو اپنے لیے انتخاب کر لیا، اسے کنیز بنا لیا، آپ اس بارے میں کیا عمل اختیار کرتے ہیں؟ آپ علی کو کیا کس طریقے سے سمجھاتے ہیں؟ نبی اکرم خاموش، کوئی جملہ نہیں۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میں نے دیکھا ہے علی نے اپنے لیے بہت خوبصورت سی کنیز کا انتخاب کر لیا ہے، آپ علی کو سمجھائیے۔ نبی خاموش۔ تیسرا ایک اور شخص آیا، تیسری مرتبہ ایک اور شخص آیا، اب جسے یہی نہ پتا ہو کہ یہ نبی بولتا بھی ہے تو اللہ کی مرضی سے، خاموش بھی رہتا ہے تو اللہ کی مرضی۔ جب ایک مرتبہ رسول خدا نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا سمجھ رہے صحیح بات ہے اور رسول خدا کو یہاں پر کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کافی ایک مرتبہ ایک شخص نے کہہ دیا وہ کافی ہو گیا تمہارے لیے، نہیں دوسری مرتبہ پھر شکایت لے کر آیا، اور روایت کے ایک انداز میں جملہ یہ ہے کہ پہلے ہی سے انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی، اگر رسول میری بات کا کوئی ریئیکشن نہیں دیں گے تو تم بھی یہی اعتراض کرنا، میں سیدھی طرف سے آؤں گا، اگر مجھ سے رخ پھیرنے تم الٹی طرف سے آنا، تم سے رخ پھیرنے کو تیسری طرف سے آنا۔ چار لوگوں نے مختلف سطحوں سے آ کر صرف علی کی شکایت کی، علی نے یہ کر لیا، علی نے یہ کر لیا، علی نے یہ کر لیا، آپ نے کوئی عمل اختیار نہیں کیا، آپ نے کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا۔ اس موقع پر نبی اکرم نے ریئیکشن دکھایا، تو کیا ریئیکشن دکھایا؟ یہ نہیں کہا صحابہ کرام سے کہ ہاں صحابہ کرام تھوڑا سا برداشت رکھو، تھوڑا سا تحمل رکھو، علی کے کارنامے اتنے زیادہ ہم نے کیا کہوں علی بن ابی طالب کو، تھوڑا سا صبر سے کام لو، یہ نہیں فرمایا نبی نے، بلکہ جملے بڑے عجیب ہے، صحیح ترمذی کے نبی روایت موجود ہے، نبی نے فرمایا ما تريدون من علی، تم علی سے چاہتے کیا ہو؟ تم علی سے چاہتے کیا ہو؟ علی نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ کیوں علی کی شعر لے کر علی کے بارے میں چغلخوری کرنے کے لیے آئے ہو؟ اس کے بعد جملہ فرمایا اس سے زیادہ عجیب، فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے۔ جب یہ میں نے پوری روایت اس سوال کرنے والے کی خدمت میں پیش کی تو کہا کہ ہاں یہ جملے تو موجود ہیں، چلے میرا دوسرا سوال ہے، میں نے کہا آپ یہیں پر رک جائیے، یہ جو روایت ہے اس سے آپ کو کیا سمجھ آیا؟ کیا اس کا مطلب علی نے جو کیا ٹھیک کیا؟ میں نے کہا نہیں، یہ روایت یہی بتا رہی ہے علی تو جب کرتے ہیں ہمیشہ ٹھیک کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ دوسروں نے کیا کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود زمان رسول میں لوگ علی کے دشمن ہو گئے تھے، جو رسول کی موجودگی میں رسول کا بھائی، رسول کا چچا زاد، رسول کے داماد، رسول کے اہل بیت کے فرد کا دشمن بن جائے، اور رسول کے پردہ فرمانے کے بعد علی کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ جو علی بن ابی طالب کے نبی کے ہونے کے باوجود یہ حال کر سکتا ہے، وہ ان کے چلے جانے کے بعد علی پر کیسا ستم رکھے گا۔ اور پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ آگے سمجھ رہے ہیں کربلا کا واقعہ ایک دن میں رونما ہو گیا ہے، کربلا کے واقعے کی بنیاد ہی دشمنی علی ہے، اور دشمنی علی زمانے رسول سے شروع ہوئی ہے، یہی دشمنی پھر کئی گنا زیادہ ملٹیپلائی ہوتی رہی، کئی گنا زیادہ بڑھتی رہی، پہلے کے زمانے میں، دوسرے کے زمانے میں، تیسرے کے زمانے میں، پھر اسی طریقے سے جو حاکم شام کا زمانہ آیا اور پھر یزید کے زمانے میں کئی گنا زیادہ جب ملٹیپلائی ہو گئی، تب علی کا بدلہ علی کے بیٹے اور بیٹیوں سے لیا گیا۔ یہ دشمنی پہلے ہی سے موجود ہے، اور علی بن ابی طالب کو سب کو شتم کیا گیا ہے، کتنے سالوں تک، کتنے ہزار ممبروں سے۔ ذرا تصور فرمائیے یہ جو سب کو شتم کرنے والا یہ کون ہے؟ کوئی گلی کوچے کا بدماش ہے، گنڈا ہے، وہ سب کو شتم کر رہا ہے علی پر۔ توجہ، علی کے بارے میں گالیاں کون دے رہا ہے؟ اس کی عادت ہی ہے گلی کوچوں کے اندر دوسروں کو گالیاں دیتا رہتا ہے، بڑے بدماش ہوتے ہیں اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، وہ علی کو گالیاں دے رہے ہیں۔ نہیں عزیزو، جو ممبر پڑھانے والا ہے، جو نماز پڑھانے والا ہے، جو دین کی تعلیمات دینے والا ہے، جو قرآن سنانے والا ہے، وہ آدمی جب ممبر پر آتا ہے تو خطبہ مکمل نہیں کرتا، مگر یہ علی پر سب کو شتم کرتا ہے۔
اگر 1 سال تک بھی کوئی ملا اپنے محلے میں یہ کام کرنا شروع کر دے تو کچھ نہ کچھ فالوورز تو اس کے بھی بن جاتے ہیں 1 سال کے اندر. یہ کتنے سالوں تک کام کیا گیا ہے؟ 100 سال تک. جنریشنز کی جنریشنز چینج ہو گئی. باپ جو ممبر پر آتا تھا وہ نہیں آتا، اس کا بیٹا آتا ہے، اس کا بھائی آتا ہے، اس کی اولاد آتی ہے، اب وہ آگے تبدیل کرتی ہے، وہ بھی یہ کہتی ہے کہ علی غلط تھا، علی نعوذ باللہ باطل پر تھی. اور اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ جب علی ابن ابی طالب کی مسجد میں شہادت ہوئی تو شام والوں نے کہا علی مسجد میں کرنے کیا گئے تھے؟ یہ ماحول جو کریٹ ہوا ہے جو رسول اللہ کے زمانے سے ہوا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں دشمنی پائی جاتی تھی، آ کر شکایتیں کیا کرتے تھے، برداشت نہیں ہوتے تھے فضائل ابی کائنات. اس لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ دیکھو یہ چیز اپنے دماغ سے اپنے دل سے نکال دو. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ. خبردار اس شخص سے حسد نہ کرنا جس کو خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا. یہ حسد انسان کا سب سے بڑا دشمن. شیطان کو شیطان بنانے والی چیز یہی حسد تھا. کہتا تھا خلقتہ من تراب وخلقتنی من نار. مجھے خدا نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ اور مٹی کا مقابلہ کیا جائے تو آگ کے اندر جب مٹی جاتی ہے مٹی پگھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میں آگ سے بنا ہوا، میں افضل ہوں. مجھے کیوں کہا جا رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ لیکن اسے نہیں معلوم ہے ذرا تو اپنی عقل استعمال کر تو خدا کا فیصلہ بالکل صحیح فیصلہ ہے. کیونکہ اگر اناج کے دانے کو زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ درخت بن جاتا ہے، اور اسی دانے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے. مل کے درود پڑھ دیجیے محمد والا. ایک اور سوال ہے سر. توجہ. انسان کی عقل حیران ہے. علی ابن ابی طالب کا کتنا بلند مقام تھا. 300 سے زیادہ آئے تھے علی ابن ابی طالب کی شان میں. جب ابن عباس کے سامنے یہ بات کی کسی نے کہ 300 آیتیں علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی، ابن عباس نے کہا تجھے کم پتا ہے اس سے زیادہ آیتیں علی کی شان میں ہوتی. اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ علی کے بارے میں حضور نے 3000 فضیلتیں بیان کی. کہا تجھے کم پتا ہے ہم نے 30,000 فضیلتیں نبی کی زبان سے. اس لیے اس موضوع پر تو کتابیں بہت ساری لکھی گئی کہ علی ابن ابی طالب کی شان کیا ہے. اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. شواہد التنزیل حاکم حسقانی کی کتاب جس کے اندر 209 آیتیں انہوں نے باقاعدہ ذکر کی ہیں. ایک ایک کر کے نام لکھے کہ کون کون سی آیت وہ ہے کہ جو علی کے بارے میں، یہ آیت بھی علی کے لیے، یہ آیت بھی علی کے لیے. اور اگر میں خلاصہ پیش کروں تو اس کتاب کے اندر جو آیتیں موجود اس کا خلاصہ یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا صراط مستقیم بھی علی ہے. صراط مستقیم بھی علی ہے، نبع عظیم بھی علی ہے، امام مبین بھی علی ہے، صالح المؤمنین بھی علی ہے، حزب اللہ بھی علی ہے، حبل اللہ بھی علی ہے، کلمہ باقیہ بھی علی ہے، شجرہ طیبہ بھی علی ہے، عروۃ الوثقی بھی علی ہے. علی راکعین میں ہے، علی ساجدین میں ہے، علی شاکرین میں ہے، علی صابرین میں ہے، علی ساجدین میں ہے، علی آل ابراہیم میں بھی ہے، علی آل عمران میں بھی ہے. علی کے لیے آئے مودت بھی ہے، علی کے لیے آئے مباہلہ بھی ہے، علی کے لیے آئے تطہیر بھی ہے، علی کے لیے آئے خطیر بھی ہے، علی کے لیے آئے انفاق بھی ہے، علی کے لیے آئے نجوہ بھی ہے. اور علی ماشاءاللہ بھائی کی طرح دعا بولن کر کے
علی کے لیے صرف آیات نہیں، علی کے لیے پورا سورہ جہر بھی ہے، علی کے لیے سورہ نور بھی ہے، علی کے لیے سورہ رحمان بھی ہے، علی ہی کے گھرانے کے لیے سورہ کوثر بھی ہے۔ کسی نے کیا کو کہا قرآن تیرے پاؤں میں علی، مومن کے ناروں میں علی، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی ہے۔ علی ابن ابی طالب کے نام میں تو اتنی ساری آیات موجود ہیں، اور مجھے وہ ڈسکس نہیں کرنا، آپ لوگ سبھی جانتے ہیں آیات کو، لیکن مجھے آج یہ ڈسکس کرنا ہے کہ علی کے شیعوں کی شان قرآن نے کیا کہا، علی کے شیعوں کی شان کیسے بیان کی۔ ان آیات میں سے ایک آیت جس پر صرف ہمارے علماء نے نہیں لکھا ہے ان روایات کو، بلکہ بڑے بڑے بزرگان نے لکھا ہے، تفسیر طبری کے اندر بھی روایت موجود ہے، یہی شواہد التنزیل جس کا بھی آپ کی خدمت میں حوالہ دیا ہے، اس کے اندر تو اس آیت کے ذیل میں 20 حوالے موجود ہیں، 20 حوالے موجود ہیں کہ یہ آیت علی کے شیعوں کے بارے میں۔ اور اسی طریقے سے اور کتابوں کو دیکھا جائے، فرائض الصمتین ہے، دیگر کتابیں اس کے اندر بھی حوالے موجود ہیں، در المنصور کے اندر بھی روایت موجود ہے، بلکہ در المنصور کے اندر روایت بہت خوبصورت ہے۔ یہ آیت جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو واقعا ایمان لے کر آیا ہے اور واقعا عمل صالح کرنے والا ہے، وہ بہترین مخلوق ہے، وہ بہترین انسان ہے۔ وہ بہترین انسان کون ہے؟ نبی نے فرمایا، در المنصور کا جملہ یہ ہے، نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم اس سے مراد ان ھذا وشیعۃ لهم الفائزون یوم القیامہ، اس سے مراد یہ علی اور علی کے شیعہ ہے جو قیامت میں کامیاب ہوں۔ آپ کا بھی ذکر قرآن کریم میں ہے، شیعہ نے حیدر کرار کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور فرمایا ان ھذا، یہ ھذا میں یاد دلاتا ہے ہر کوئی نہیں، من کنت مولاہ فھذا علی مولا، جو اس علی کے شیعہ، اس علی کے جو ماننے والے ہیں، وہ قیامت کے میدان میں کامیاب ہونے والی، اور وہ بہترین مخلوق ہے، اس سے افضل اور کوئی نہیں۔ اور جب آپ کے فضائل ہیں تو پھر میں جملہ عرض کروں، دوسرے مرحلے کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں، جب کسی کی ایسی فضیلت ہو جائے، کسی کو اتنا بڑا اعزاز مل جائے، تو اعزاز بغیر رسپانسبلٹی کے نہیں ملتا۔ جس کا مقام جتنا بڑا ہوتا ہے، جس کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی بلند ہوتی ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت روایت میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، کتاب کافی کے اندر موجود ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائے کہ ان ولی علی لا یأکل الا الحلال لأن صاحبہ کذالک وان ولی فلان لا یبالی لأن صاحبہ کذالک۔ امام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا جو علی کا ماننے والا ہوگا وہ حلال کے علاوہ اور کچھ نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں امام نے خوبصورت بیان کی کہ یہ وہ حلال کے علاوہ اس لیے نہیں کھائے گا کیونکہ وہ جس کو وہ مانتا ہے اس نے بھی حلال کے علاوہ کچھ نہیں کھایا۔ اور پھر امام کی بات آگے بڑھتی ہے، فرمایا اور جو ان کے ماننے والے ہیں لا یبالی، وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، وہ سب کھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جن کو مانتے ہیں وہ بھی ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ تو جو جس کو فالو کرتا ہے، جو جس کے نقشے قدم پر چلتا ہے، وہ اسی کے مطابق ہی آگے بڑھتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، دیکھیے گا نبی اکرم کے بعد، نبی کے بعد تو رہبر بنا دیے، لیکن کہیں غدیر سا منبر ملے تو لے آؤ۔ علی کی بات بڑی، علی تو مولا ہے، علی کی بات بڑی، علی تو مولا ہے، جواب حضرت پیغمبر ملے تو لے آؤ۔ جو
چلنے والا ہے اس راستے پر خود وہ ہمارے لیے آئیڈل بننے کے قابل ہیں. حضرت عیسیٰ بن عمار ہو، حضرت بریر حمدانی ہو، حضرت مالک اشتر ہو، حضرت زید ابن سوحان ہو، سعد ابن سوحان ہو، سہیل ابن حنیف ہو، عثمان ابن حنیف ہو، یہ بڑے ذوالقدر افراد تھے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور یہ سب علی کے نقش قدم پر چلنے والے تھے. کاش ہم علی کو چھوڑ دیجئے، علی کے نوکروں کے نقش قدم پر چلنے والے. اب آپ کی خدمت میں وہ روایت پیش کرتا ہوں کہ کون تھے علی کے صحیح حقیقی چاہنے والے. ان کے نام باقاعدہ بیان کیے روایت کے اندر. لیکن یہ جو روایت ہے بہت سنگین روایت ہے، اس کو بہت آسانی کے ساتھ ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ روایت وہ ہے کہ جو سات امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. اور اس کے اندر اپنے دور سے پہلے جتنی بھی حجتیں گزری ہیں سب کے بارے میں بیان کیا ہے کہ فلاں امام کا صحابی کون کون تھا، فلاں کا صحابی کون کون تھا، فلاں کا صحابی کون کون تھا، نام باقاعدہ بیان کیے. ساتویں امام سے پہلے جتنے بھی افراد تھے، چھٹے امام، پانچویں امام، چوتھے امام، تیسرے امام، دوسرے امام، پہلے امام اور یہاں تک رسول خدا، سب کے باقاعدہ نام لیے ہیں. ان کے جو بہترین اصحاب تھے وہ کون تھے. حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جن کے جتنے نام لیے گئے ہوں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو سچے اصحاب ہیں، وفادار اصحاب ہیں، سب سے زیادہ تعداد کون سے امام کی ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ چھٹے امام کی ہونی چاہیے. چھٹے امام کے چاہنے والے، ان کے اصحاب سب سے زیادہ باوفا بھی تھے، قریبی تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. لیکن عجیب بات ہے، اس روایت کے مطابق جس امام کو سب سے زیادہ وفادار اصحاب ملے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام. اور جس امام کو سب سے کم صحابی ملے ہیں وہ انہی کے بھائی امام حسن مجتبی علیہ السلام. باواز بلندتر صلوات. ہم کہتے تو ہیں کہ حسین بڑے غریب تھے، حسین بڑے مظلوم تھے، لیکن حسین غریب ہونے کے باوجود جتنے وفادار صحابی حسین کو ملے اتنے کسی کو نہیں ملے. البتہ امام حسین ہی کی نظروں کے سامنے ایسے جلیل القدر صحاب باوفا افراد کو شہید کر دیا. یہ امام حسین نے کب ساتھ ہے، لیکن جس کو ساتھی ہی کم ملے اس کا نام ہے امام مجتبی، تو سب سے کم ساتھی تھا. تو اس روایت کے اندر ساتھ سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامہ نادى مناد، جب قیامت کا میدان ہوگا، محشر سجا ہوا ہوگا، تو ایک ایک حجت کے اصحاب کو پکارا جائے گا. آپ نے وہ آیت سنی ہے نا، تھک تو نہیں رہے؟ آیت ہے نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اور پانچوں سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب تمہیں بلایا جائے گا نا تو ہم اور ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ بلایا جائے گا. کیا کہہ رہے ہوں گے. اور یہ بھی امام نے فرمایا جو جس سے محبت کرنے والا ہے، جس کے پیچھے اپنے زندگی کو صرف کرنے والا ہے، اسی کے ساتھ اسے بلایا جائے گا، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ سونے جواہرات میں سے. کسی نے اپنی زندگی اسی کے ساتھ گزار دی ہے، اسی کو امام بنا جائے گا، بلاؤ اسی کے ساتھ بلایا جائے گا. تو اب یہ سوال ہے کہ کس کے ساتھ بلایا جائے گا اور وہ کون کون سے نام ہوں گے. فرمایا آواز دینے والا منادی محشر کے میدان میں سب سے پہلے آواز بلند کرے گا، این حواری محمد ابن عبد اللہ رسول اللہ. کہاں ہے محمد مصطفیٰ کے حواری؟ صحابہ اور ہیں، حواری اور. جس سے ملاقات کر لی، جس سے دیکھ لیا، آگے دین پر اور ہوتے ہیں، لیکن جو ایسے جس کافی کرنے والا اور نقش قدم پر چلنے والا ہو اسے حواری کہا جاتا ہے. جب یہ آواز ہوگی کہ رسول خدا کے حواری کہاں ہیں تو صرف 3 افراد بلند ہوں گے، سلمان، ابو ذر اور مقداد. بھائی ہم بھی 3 کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ 3 جنہوں نے محمد سے وفا نبھائی ہو، جو محمد کو چھوڑ جائے، چاہے وہ 3 ہو
ان کا ذکر ہم نہیں کرتے. اگر دین بھی محمد سے وفا نبھانے والے ہوں تو ان کا ذکر ہماری محفلوں میں ہوتا ہے. کہ سلمان، ابو ذر، مقداد، یہ تینوں جلیل القدر ہستیاں کھڑی ہوں گی اور رسول خدا کے اصحاب میں اور رسول خدا کے حواریوں میں شامل ہیں. اس کے بعد آواز آئے گی این حواری علی بن ابی طالب، مولا علی کے حواری کہاں ہیں؟ کیا بات ہے. تو اب کون کھڑا ہوگا؟ روایت کہتی ہے کہ 4 ہستیاں کھڑی ہوں گی. ان 4 ہستیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی جلیل القدر ہستیاں ہوں گی کہ جن کو اجازت ہے کہ علی کے برابر میں آ کے کھڑے ہو جائیں. جو پہلی ہستی کھڑی ہوگی وہ عجیب ہستی ہے، اس کا نام ہی میثم تمار ہے. نام میثم تھا، کاروبار تماری تھا، کھجور بیچا کرتے تھے، خورما فروش تھے. علی نے بتایا ہے ضروری نہیں کہ جو منبر پر آنے والا ہو، جو امامہ پہننے والا ہو، وہ ہمارا چاہنے والا ہو سکتا ہے کہ کوئی دکان چلانے والا ہو، لیکن صحیح حلال و حرام کا خیال رکھنے والا ہو تو اس دکان چلانے والے کو بھی ہم اپنا حواری بنا لیں. اور انشاءاللہ ہم بات کریں گے حضرت میثم تمار پر. دوسری ہستی کھڑی ہوگی، وہ بھی بڑی عجیب ہستی ہے. وہ کون ہے؟ ان کا پورا نام ہے محمد بن ابی بکر. ہم تو یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے. نوح کا بھی بیٹا ہو ہم لعنت بھیجتے ہیں، اور پہلے کا بھی بیٹا ہو تو ہم سینے سے لگاتے ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. ہمارے یہاں رشتہ داریاں معیار نہیں ہیں، اس لیے ہمارا فوکس نبی سے رشتہ داریاں بنانے پر نہیں ہے، نبی سے رشتے نبھانے پر ہے. اور ہوتے ہیں کہ جن کا سارا فوکس قرابت داریاں بنانے میں اور رشتہ داریاں بنانے پر ہے. ہمارے فوکس نہیں ہے. تو محمد ابن ابی بکر وہ محشر کے میدان میں کھڑے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ. تیسری ہستی جو کھڑے ہوں گی وہ بھی کمال کی ہستی ہے. ان کا نام ہے حضرت اویس قرنی. وہ تیسری ہستی ہوں گی جو نبی اکرم کے ساتھ کھڑی ہوں گی. جو چوتھی ہستی کھڑی ہوں گی ان کا نام ہے عامر ابن حرمی کے خزائی. ان کا ذکر ہمارے یہاں ذرا کم ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کا ذکر کیا جائے. البتہ آج کی ابتدائی گفتگو کے اندر جو 2 ہستیاں ابتدائی طور پر بیان کی گئی، حضرت میثم تمار اور حضرت محمد ابن ابی بکر، انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ اشارہ ان کے والے صاحب کی بیان کریں. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو یا معشر الشیعہ، پہلی بات میں بنیادی بات آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. یا معشر الشیعہ انکم قد نسبتم الینا، اے شیعوں تمہاری نسبت ہماری جانب ہے. کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بن جانا، ہمارے لیے باعث نگوار نہ بننا. اس کے بعد امام کا جملہ یہ ہے، آپ نے سنا وہ جملہ ہے، اب اس کے بعد جملہ سنے وہ سننے کے قابل ہے. امام کا جملہ آگے فرماتے ہیں کونوا مثل اصحاب علی فی الناس، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم علی کے صحابیوں کی طرح بن جاؤ. جیسے علی کے اصحاب تھے ویسے تم بن جاؤ. پھر آگے فرماتے ہیں وہ کیسے تھے؟ فرمایا ان کان فی القبیلہ فیکون فی الناس کان امامہم ومؤذنہم وصاحب اماناتہم ووداعیہم. جب کوئی علی کا ایک شیعہ اپنے قبیلے میں رہتا تھا تو قبیلے کو اس کے اوپر اتنا بھروسہ ہوتا تھا اور اس کے تقویٰ، پرہیزگاری، امانت داری پر اتنا بھروسہ ہوتا تھا کہ اگر نماز بھی کھڑی ہوتی تھی تو اسے پیشوام بنا لیتے. جب اپنی امانتیں رکھوانی ہوتی تھی، اس زمانے کے اندر بینک تو نہیں ہوتی تھی، تو اس زمانے میں جب امانتیں رکھوانی ہوتی کس کے پاس رکھواتے تھے؟ کہا کہ علی کے شیعہ میں ڈھونڈو، جو علی کا شیعہ ہوگا وہ کبھی خیانت نہیں. کیا میں دعوت دیتا ہوں کہ اس طرح سے بنو کہ جیسے علی کے اصحاب تھے. اور ان میں سر فہرست نام ہے حضرت میثم تمار. فرازدار سے میثم یہ بیان دیتے ہیں رہے گا عشق علی، ہم زبان دیتے ہیں اور صفے بناؤ محبوں کے دار سے میثم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں.
تھک تو نہیں رہے ہم لوگ؟ واحد بڑی عجیب شخصیت تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بعض اصحاب تھے جو بہت قریب ہو گئے اماموں سے، انہوں نے ایک طویل عرصہ گزارا ہوگا صحبت میں، تب جا کر اس مقام پر پہنچے ہوں گے. نہیں عزیزو، اگر کسی کو اس مقام تک پہنچنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے، اور جسے نہیں پہنچنا ہوتا ہے وہ سالہ سال کی صحبت اختیار کر لے تب بھی وہ فرق نہیں پڑتا. اور یہ آپ سے بہتر کون جانے گا؟ میثم تمار صرف 3 سال علی کی صحبت میں رہتے ہیں تو حوالی علی میں شمار ہوتے ہیں، اور وہ 13 سال تک نبی کی صحبت میں تھا. پھر بھی صحبت کا کوئی فرق نہیں پڑ سکا. اس لیے یہ مدت زیادہ اہم نہیں ہے، انسان ایک جھلک دیکھ لیتا ہے، انسان کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، وہاں انسان کی سیرت پر عمل کرنے لگ جاتا ہے. تو میثم تمار کھجور کی دکان پر بیٹھا کرتے تھے. اور عجیب بات یہ ہے، کھجور کی دکان جب لگائی تھی انہوں نے، تو اس دکان میں کبھی کبھار مولانا علی تشریف لاتے تھے. کہتے تھے میثم تمہاری بھی کچھ ضروریات ہوگی، جاؤ اپنی ضروریات پوری کرو، تم جاؤ، میں تمہاری دکان پہ بیٹھوں گا. وہ علی جو کائنات کا امیر ہے وہ میثم کی دکان پر ہے. اور حضرت میثم تمار کی دکان پہ لوگ آتے تھے خرید و فروخت کرنے کے لیے. ایک شخص آیا، اسے دھوکہ دینا چاہا. علی ابن ابی طالب سے کہا کہ کچھ کھجوریں مجھے دے دیں، اس کے بدلے سکے دے رہا ہوں، سکے آپ رکھ لیجیے. مولانا نے فرمایا سکے وہیں رکھ لو، کھجور جو تمہیں چاہیے اس کے بدلے لے کر جاؤ. وہ لے کر چلا گیا. جب چلا گیا میثم تمار آئے، کہا کچھ بکری ہوئی یا امیر المومنین کوئی آیا خریداری کے لیے؟ کہا کہ ہاں ایک شخص آیا تھا، اسے کچھ سکے رکھے، وہ لے کر چلا گیا ہے. کہا وہ سکے کہاں ہیں؟ کہا وہ پڑے ہیں سکے، وہ لے لیجیے آپ. تو میثم تمار آگے بڑھے، آگے بڑھ کر اس سکوں کو چیک کیا. کہا کہ یا امیر المومنین یہ تو ہمیں فاسد اور خراب اور کھوٹے سکے دے کے چلا گیا. مولانا نے بڑے بے لطفی کے ساتھ اور بے تکلفی کے ساتھ جواب دیا. کہا کہ اگر اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، دھوکہ اس کے ساتھ دھوکہ ہے. اگر اس نے ہمیں جو سکے دیے ہیں وہ خراب دیے ہیں، اور کھجور جو لے کر گیا ہے وہ خود بخود خراب ہو جائیں گی. تھوڑی دیر گزری تھی، وہ شخص واپس آیا. کہا یا امیر المومنین کھجور خراب دے دیا آپ نے. مولانا نے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں سکے بھی کیسے دیے تھے. مولانا نے فرمایا کہ دیکھو تو صحیح، تم نے خود انتخاب کیا تھا. اس کے باوجود خدا نے تمہارے اس رزق کو فاسد قرار دے دیا. سب سے بنیادی چیز جو میثم تمار کی دکان میں ہے وہ رزق حلال. خود حلال کھانے والے تھے، کیونکہ جس کے ماننے والے ہیں وہ حلال کے علاوہ کچھ نہیں. دوسری صفت جو میثم تمار کے اندر پائی جاتی ہے کہ میثم تمار، آپ نے دیکھا ہے کہ ابن زیاد کے جب زمانہ آیا، کہا کہ خبردار علی بن ابی طالب کی فضائل میں بات نہیں کرنا، ورنہ تیری زبان کاٹ دی جائے گی. میثم تمار نے زبان دینا گوارا کر دیا، شہید ہونا گوارا کر دیا، لیکن زبان میثم تمار فضائل علی نے روکی نہیں. یہ آپ سنتے آئے ہیں. میں اس سے آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہوں. اور تو اماموں سوال کیا گیا اگر بیدار ہے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کہا کہ ما منع، کس چیز نے میثم کو روکا کہ وہ اس موقع پر جب وہ شہید ہونے والے تھے تقیہ کر لیتے اور تقیہ کر کے اپنی جان بچا لیتے ہیں، علی کا ذکر نہ کرتے ہیں. چھٹے سردار کا جواب آیا، فرمایا میثم تمار واللہ، خدا کی قسم، چھٹے امام فرمایا خدا کی قسم میثم جانتے تھے کہ تقیہ کے بارے میں آیت قرآن میں موجود ہے. اور جی قرآن کریم کے اندر تقیہ کی آیت موجود ہے. قرآن کریم میں کہتا ہے سورہ نحل کے اندر الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، پروردگار ان لوگوں کو معاف کر دیتا ہے جنہیں مجبور کیا گیا ہے لیکن دل ان کا مطمئن ہے ایمان کی دولت کے ساتھ. ان کو معافی ہے. اگر ان کو زبردستی کیا گیا ہے تو تقیہ سے کام لے سکتے ہیں. ہمارا کوئی عقیدہ ایسا ہے ہی نہیں جو قرآن سے ثابت نہ ہو. ہم
تو وہ ہیں امامت کو بھی مانتے ہیں تو قرآن سے، ہم دشمنوں پر لعنت کو بھی مانتے ہیں تو قرآن سے، ہم خبز کو مانتے ہیں تو بھی قرآن سے، ہم مودت اہل بیت کو مانتے ہیں تو بھی قرآن سے۔ ہمارا تو کوئی عقیدہ قرآن سے خارج نہیں ہے۔ جو لوگ ہم سے آگے سوال کرتے ہیں نا کہ آپ کی پہلی کتاب کون سی ہے، آپ یہ نہیں بتائیے کہ ہماری پہلی کتاب کتاب کافی ہے، ہماری پہلی کتاب نہج البلاغہ ہے، ہماری پہلی کتاب صحیح سجادی ہے، یہ نہیں بتائیں۔ آپ کہیں کہ ہماری پہلی کتاب قرآن کریم۔ ہمارا ہر عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس سے سڑے سکا شاہ فرما رہے ہیں میس سمیت عمار خدا کی قسم جانتے تھے کہ اس موقع میں تقیہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو میسم نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ تقیہ اس موقع پر ہوتا ہے جہاں زبان سے کچھ کہنے سے انسان کی جان بچ سکتی ہو۔ میسم عمار اتنا عشق علی میں ڈوبے ہوئے تھے کہ دشمن کے سامنے اگر کچھ اور کہتے اور خاموشی بھی اختیار کرتے تب بھی دشمن جانتا ہے میسم عمار کا دل اور جان بھرا ہوا ہے محبت امیر کائنات۔ فرمائیے ماشاءاللہ، فرمائیے تمہارے لیے ہے جن کو کوئی جانتا نہیں ہے، جن کی ایمان سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو۔ اگر تم پریشانی کے اندر آ جاؤ تو تمہارے لیے ہے، تم تقیہ سے کام لے لو اپنی جان بچا لو، تمہارے لیے ہے، سب کو کون نہیں جانتا۔ اگر اس موقع پر کچھ اور بھی بیان کرتے تب بھی ان کو شہید کر دیا جاتا، کیونکہ علی بہتر نہیں ہے کہ اپنی جان دے دے دوسروں کا ایمان بچا لے۔ اس طرح سے ایمان بچا رہا ہے۔ بلکہ اگلی منزل، بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، بلکہ اگلی منزل پانچویں سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ بھی سوال کیا گیا۔ کیا کیا کہ رجلان فی کوفہ، کوفے کے اندر دو افراد ایسے ہیں کہ جن کو بنی امیہ نے پکڑ لیا، دونوں سے کہا گیا کہ علی پر برات کرو، علی کے اوپر تبرہ کرو، علی پر سب کو شتم کرو۔ ایک نے تقیتاً یہ کام کر لیا، دوسرے نے تقیہ نہیں کیا۔ جس نے تقیتاً یہ کام کر لیا اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کی جان بچ گئی، اور جس نے یہ کام نہیں کیا اور علی کی ولایت کا اعلان کرتا رہا اس کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ مولا یہ بتائیے دونوں میں سے کس نے صحیح کیا؟ کمال ہو گیا۔ ایسے مشکل مسائل ہیں نا جس کا جواب آپ کو باب مدینۃ العلم کے علاوہ کوئی اور درس سے نہیں مل سکتا۔ مولا جس نے جان بچا لی تقیہ کر کے اس سے صحیح کام کیا ہے، یا جس نے تقیہ نہیں کیا اور اس موقع پر بھی علی علی کرتا رہا اس نے صحیح کیا، اس کو مار دیا گیا۔ کہا کہ جو علی علی کرتا رہا اور اس کو مار دیا گیا، تحجل الی الجنہ، اس نے جنت میں پہنچنے میں جلدی سے کام دیا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو علی کے نام پر موت آئی ہو وہ علی کے بیٹوں کی جاگیر کے علاوہ کسی اور جگہ پر چلا جائے، وہ جائے گا تو جنت ہی میں جائے گا۔ یہ اجازت دی ہے۔ اگر کسی کو اپنی جان کے اوپر سختی محسوس ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اس موقع پر تو تقیہ کر سکتے ہو، لیکن واجب نہیں ہے۔ جائز ہے تمہارے لیے تقیہ کرنا۔ کچھ مواقع ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ واجب ہے، لیکن جو عام صورتحال جو ہمارے پیش آتی ہے اس میں کہا گیا جائز ہے تمہارے لیے۔ اور اگر پھر بھی کوئی علی علی کرتا رہے، پھر بھی کوئی ذکر علی کرتا رہے، اور ہم میں سے آپ میں سے تقریباً ہر ایک کو جانتے ہیں کہ اس موقع پر کام کرتے ہیں، اس جگہ پر کام کرتے ہیں، یہ علی واجب ہی ہے۔ اگر انسان وہاں کچھ اور بھی کہہ دے تب بھی آپ کو علی سے محبت کی جرم مار دیا جائے گا۔ اگر موت ویسی لکھی ہے تو ایسی موت کیوں آ جائے کہ اپنی جان چلی جائے، بسیوں کے ایمان کو بچا دیا جائے۔ شہید سکت جعفر ہو، دیگر افراد ہو، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور یہاں کے جو شہداء ہیں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تاکہ آج ہمارے بچوں کے اندر یہ ولایہ امیر کائنات باقی رہے، یہ جذبہ شہادت باقی رہے۔ پروردگار انشاءاللہ ان شہداء کو، تمام شہداء ملت جعفریہ کو شہداء کربلا کے ساتھ مشہور کیا۔
بس عزیزوں میں نے بات مکمل کیا. اے میثم تمار، آپ کی جب شہادت ہوئی تو واقعہ کربلا سے 18 دن پہلے ہوئی. اور سنیں کہ بڑا عجیب جملہ ہے. مولا کائنات نے سوال کیا، اے میثم تمہیں معلوم کہ ایک وقت وہ آئے گا جب تم سے کہا جائے گا علی پر سب کو شتم کرو، تم کیا کرو گے؟ کہ یا امیر المومنین ایسا تو میں کر ہی نہیں سکتا، میں آپ سے اعلان برات نہیں کر سکتا ہوں. مولا نے جملہ آگے بڑھایا، کہا کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو میں قتل بھی کیا جائے گا، پھانسی پر بھی چڑھایا جائے گا. اس وقت جو جملہ ہے میثم تمار کا وہ سننے کے قابل ہے. فرمایا اگر میرے ساتھ یہ کام آپ کی محبت میں کیا جائے گا فَذَلِكَ فِي هَٰذِهِ قَلِيلٌ، تو یہ تو میرا بہت چھوٹا سا نقصان ہوگا. کیا کہنے میثم تمار، اللہ اکبر. میثم تمار کے ساتھ کیا گیا ہے. جب ابن زیاد کو پتا چلا تھا کہ علی نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی ہے کہ میرے میثم کے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تیرے علی کو جھوٹا ثابت کروں گا، میں تجھے اس درخت پر تو چڑھاؤں گا لیکن تیری زبان نہیں کاٹوں گا. جو علی نے کہا تھا تیری زبان کاٹوں، میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا، علی کو جھوٹا ثابت کروں گا، تجھے ایسے ہی مار ڈالوں گا. لیکن جیسے اس درخت پر چڑھایا گیا، ابن زیاد اپنے دربار میں موجود تھا، میثم نے اسی درخت پر چڑھ گیا. علی کے وہ فضائل پڑھنا شروع کیے، مجمع جمع ہونے لگا، لوگ سننے لگے میثم تمار کیا بول رہے. اور میثم تمار کو میرے مولا نے علم منائی اور بلایا دیا تھا. کیا مطلب؟ وہ آئندہ آنے والے واقعات کی پہلے سے خبر دے سکتے تھے. یہ میثم تمار کے پاس علم موجود تھا. جب وہ تقریر کرنے لگے، خطبہ بیان کرنے لگے، کیا خطبہ ہوگا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، گردن میں رسی ہے، سولی کو چڑھایا ہوا ہے. کیا ممبر ہے میثم تمار کا، کیا خطبہ دے رہے ہیں علی کی شان میں. اور جب یہ خطبہ بڑھنے لگا، ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میثم تمار کو خطبہ سننے کے لیے تو سینکڑوں لوگ ہو گئے، اگر تم نے میثم کو نہیں مارا تو یہاں اختلاف آ جائے گا. ابن زیاد فوراً سکون دیتا ہے کیونکہ وہ بھی گھبرا گیا، جو علی نے کہا تھا وہ تو ہوتا ہی ہے، میں جلدی سے کہوں میثم کی زبان کاٹ دو. جیسے میثم کی زبان کاٹنے کے لیے کوئی آیا، میثم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہوتی ہے، کہا اے ابن زیاد کیا ہوا؟ تو نے کہا تھا میں علی کو جھوٹا ثابت کر کے دکھاؤں گا. میں تجھے بتاتا ہوں تو اور میرا باپ جھوٹا ہے، میرا مولا سچا. میثم تمار کی زبان کاٹ دی گئی، زبان سے خون جاری ہے. پھر ناک مبارک کو زخمی کیا گیا، ناک سے خون جاری ہے. پھر گلے مبارک کو چھلنی کیا گیا، اس سے خون جاری ہے. یہاں تک کہ آخری بار یہ کیا گیا کہ سولی پر چڑھے ہوئے میثم تمار بھی خطبہ دے رہے تھے تو پیٹ میں زوردار نیزے کو مارا گیا. اور اس نیزے کے بعد میثم تمار جانور نہیں ہو سکے اور اس دنیا سے شہید ہو گئے. اے میثم تمار، تمہاری شجاعت پر ہم سلام پیش کرتے ہیں، انبیاء سلام پیش کرتے ہیں، تمہاری شہادت پر ہم اور انبیاء سلام پیش کرتے ہیں. لیکن اے میثم تمار، سارے مظالم برداشت کرنے کے باوجود میں تم سے سوال سے اتنا کرنا چاہوں گا، اے میثم تمار، سارا زخم تم نے علی کے نام پر لے لیا، لیکن جب تم زخم سہ رہے تھے تو تمہاری کوئی بیٹی تمہیں دیکھ تو نہیں رہی تھی نا، تمہاری کوئی بہن تو تمہیں نہیں دیکھ رہی تھی نا، اور تمہیں اطمینان تھا نا تم اس دنیا سے چلے جا کے تمہاری بچی کو کوئی تماشا تو نہیں مارے گا، تمہیں اطمینان تھا تم چلے جا کے تمہاری بہنوں کو بھروا آرام میں تو نہیں لایا جائے گا. لیکن ہمارے سلام ہمارے مولا آقا حسین ابن علی پر بدلتی روز چھنی ہوا، شبر کا خنجر چلا، حسین کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی طاقت سے بڑی اور کوئی طاقت نہیں ہے. یہ ذکر الہی کیوں پڑھ رہے تھے؟ شاید ذکر الہی اس لیے پڑھ رہے تھے کیونکہ اب بیویوں کو اطلاع دینے والا کوئی مرد زندہ نہیں ہے کہ حسین زندہ ہے یا اس دنیا سے جا چکے ہیں. حسین ذکر الہی پڑھتے تھے، بتاتے جاتے تھے بیویوں ابھی میں زندہ ہوں، بیویوں ابھی میں زندہ ہوں. لیکن ایک وقت آیا جب یہ خنجر چل گیا، اب ذکر بند ہوا، زینب کبریٰ پریشان ہوئی، کہاں میرا حسین چلا گیا، میرے حسین کے اوپر کیا آمد آ گئی. اتنے میں 4 بچے خیمے سے باہر آئے، دوڑتی مقتل میں گئی، بابا کو دراز کرنے
چھوڑا. اس زلجنا کو بی بی نے دیکھا, بی بی سمجھ گئی جب گیا تھا وہ بابا کے ساتھ گیا. جب واپس آیا تو بابا کو میرے لگا خدا کسی بچی کو یہ غم نہ دے. بچی نے یہ سوال نہیں کیا میرے بابا کے ساتھ کیا ہوا, میرے بابا زندہ ہے چلے گئے. سوال کیا تو جن سوال کیا خود زلجنا سے پوچھنے لگی یا جوادو السقی یا ابی ام قتلات الغابہ. اے بابا کے زلجنا مجھے تجھ سے فتنہ بتا دے. جب میرے بابا کو مارا جا رہا تھا پہلے کسی نے آ کر پانی پلایا تھا, یہ پیاسی رگوں پر ہی خنجر چلا. ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے تو ہمارے قلیل سی بات کو بارہ میں قبول فرما. ہمارے ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری کرو, ہمارے حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما. پالنے والے ان آنسو کو شہزادی سکینہ, شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ کا مرہم قرار فرما. پروردگار ہمارے اس خلیص کرسی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار بانیان مجلس, حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. ان کے رزق مادی اور معنوی میں اضافہ فرما. پالنے والے یہ بی سکینہ سلام علیہ کا واسطہ ہے, بے اولاد مومن کو اولاد صالحہ نصیب فرما. صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. صاحبان روزگار کے روزگار میں برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما. بے روزگار مومن کو صاحب روزگار بنا دے. لا علاج مومنین کو پروردگار شفائے کامل اور عاجلہ عطا فرما. پالنے والے ہم سب کو کربلا اور شام کی بار بار زیارت نصیب فرما. تمام مقامات مقدسہ کی زیارت سے شرف یاب فرما. پروردگار جو ان مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار تو ان کی حفاظت فرما. پروردگار ان کی اور ہماری نسلوں کے اندر محبت محمد وآل محمد منتقل فرما. ہمارے سینوں کو بھی معرفت اور سیرت اور محبت محمد وآل محمد سے سرشار فرما. پروردگار تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعمال و انصار عاشقین محبین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم برحمتك یا